بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین صلوات پڑھے محمد وعلی محمد دعا ہے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر اس فرش عزا پہ تشریف لائے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت جمعہ کا دن بھی ہے اور سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر یہ تمہارا گمان ہے، اگر یہ تمہارا زعم ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو
تو فرمایا اس گمان کی دلیل یہ ہے کہ موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ بعض اوقات ہم کئی گمان لے کر چلتے ہیں اور اس گمان کی خاطر انسان یہ سمجھتا ہے کہ واقعاً میں بہادر ہوں۔ جیسے ہم میں سے کئی لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، اور اس گمان کے نتیجے میں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ ساری نعمتیں میرے لیے ہیں، حور و غلماں میرے لیے ہیں۔ اب اگر گمان کیا ہے کہ مثلاً آپ جنتی ہو تو اس گمان کے لیے دلیل بھی ہونی چاہیے۔ اگر گمان کیا ہے مثلاً شیعہ امیر المومنین ہو تو اس گمان کی دلیل کیا ہے؟ اگر گمان کرتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو تو اللہ کہتا ہے اس گمان کا پروف بھی دو کہ واقعاً جو تو سمجھ رہا ہے وہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم اللہ کے ولی ہو تو خدا کہتا ہے پھر دلیل یہ ہے کہ موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ اگر تمنا موت ہے تو تم اللہ کے ولی ہو۔ اور اللہ نے ایک ایسی بات کر دی کہ ہر بندہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کیسے ممکن ہے کوئی موت کی تمنا کرے۔ تمنا تبھی ہوتی ہے جب اس چیز کی محبت ہو۔ جب تک محبت نہیں تب تک خواہش نہیں، اور جب تک خواہش نہیں تب تک حصول کی تمنا نہیں۔ بندے کے دل میں مال کی محبت تو مال کے حاصل کرنے کی تمنا۔ کبھی ہر بندہ مجلس کے بعد یا مجلس سے پہلے یہ کہے کہ مولانا دعا کریں کہ اللہ مال اور رزق میں اضافہ کریں، اور الہی آمین بھی بول دیا آپ نے۔ تو یہ تمنا حصول مال ہے۔ جب تک کسی چیز کا عشق نہیں تب تک تمنا نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں؟ موت کی تمنا تو تبھی ہو جب موت کا عشق ہو۔ موت کی تمنا تو تبھی ہو جب موت کی محبت ہو۔ جب تک محبت پیدا نہیں ہوتی تب تک تمنا پیدا نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات بعض مومنین یا جوان یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اہل بیت فرماتے ہیں شہادت کی آرزو کیا کرو، یا ہر دعا کے بعد یہ دعا کیا کرو کہ خدا مجھے شہادت نصیب کرے۔ تو کسی نے یہ سوچ لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دعا کی اور باہر جا کے مر جاؤں۔ شہادت مرنے کا نام نہیں ہے۔ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم لمحہ اور ہر لحظہ موت کے لیے تیار ہونا۔ جب بندہ موت کی تیاری کر لیتا ہے تو ایک طرح سے اس کا وجود ہلکا پڑ جاتا ہے، یعنی بھاری بھاری محسوس نہیں کرتا۔ لیکن کتنا وجود بھاری ہے انسان کا کہ لمحہ لمحہ یہ سوچے، یہ خوف رکھے کہ پتہ نہیں آج مروں گا یا کل مروں گا۔ تو تمنا موت تب تک نہیں جب تک موت کی محبت نہیں، اور محبت تب تک ہوتی نہیں جب تک معرفت نہ ہو۔ محبت تو بغیر دیدار کے نہیں ہوتی۔ جب تک بندہ دیکھ نہ لے تو محبت کیسی؟ یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں کہ حوریں ملیں گی، غلمان ملے گا، سر سبز باغات ہوں گے، محل دیکھو گے تو مختلف مہنگے پتھروں سے بنے ہوئے محل ہوں گے۔ تو خدا ہمارے ذہنوں میں تصور بنا رہا ہے تاکہ شاید اس تصور کی خاطر اس بندے کو کیا ہو جائے؟ محبت ہو جائے۔ آج تو ہاسپٹل جائیے تو کہتے ہیں مولانا بیمار ہوں دعا کریے اللہ زندگی دے دے۔ بندے کو پتا بھی ہے اب بالکل ڈیٹ ایکسپائری ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی زور ہے کہ مولانا دعا کریے اور زندگی ملے اور زندگی ملے۔ یہ زندگی کا عشق اور دنیا میں جینے کا عشق، تو کہاں گئی موت کی محبت؟ ایک مرتبہ مشاعرے ہوں تو شاعر شاعری کریں کہ مومن کے لیے موت موت نہیں علی کی زیارت کا نام ہے، اور مجمع واہ بھی کہے لیکن کہے کہ مولانا دعا کریے بچ جاؤں۔ اتنی جلدی میں نے علی کی زیارت نہیں کرنی، 4 دن اور مل جائیں۔ اور وہ ماں بھی ہو تو بیٹے کو کہتی ہے کہ 1000 سال جیو، جبکہ ماں کو بھی پتا ہے کہ 1000 سال کوئی جینے والا نہیں ہے۔ تو عشق دنیا عشق موت سے انسان کو دور کرتا ہے، اور خدا چیلنج کر رہا ہے کہ اگر یہ تیرا گمان ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو فرمایا پھر موت کی تمنا کرو۔ اور اگر کوئی ایسی تمنا کرتا ہوا تجھے کوئی نظر آئے، یہ دلیل بھی اس بات کی ہے کہ اگر کوئی میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے تو موت کی تمنا نہیں،
اور اگر کوئی ٹوٹی ہوئی تلوار سے رسول کا دفاع کر رہا ہے تو یہ موت کی تمنا ہے۔ سیدہ سے شادی ہوئی پر علی نے یہ جملہ نہیں کہا، حسنین جیسے پھول جیسے بچے ملے پر یہ جملہ نہیں کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا کا لقب ملا پر یہ جملہ نہیں کہا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین جیسی فضیلت ملی پر علی نے یہ جملہ نہیں کہا۔ کب کہا؟ جب شب 19 علی کے سر پہ ضربت لگی تو فرمایا خدا کا رب کعبہ کی قسم کہ علی آج کامیاب ہوا۔ یہ کامیابی کس چیز کی ہے؟ یہ کامیابی ملاقات خدا کی کامیابی ہے کہ تمنا تھی موت کی، اور جب وہ لمحہ اہل بیت پہ آتا ہے تو رضن برضا کی صدا دیتے ہیں۔ قاتل بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ایسا اطمینان میں نے حسین کے چہرے پہ نہیں دیکھا تھا، جب بدن سے روح پرواز کر رہی تھی وہ اطمینان تھا۔ یہ ہے موت کی تمنا۔ لیکن ایک گمان جو ہم سب کر بیٹھے ہیں، اور اس جوان کی مجلس ترحیم نے وہ گمان ختم کر دیا، کیونکہ جس عالم میں آپ زندگی کر رہے ہیں یہ عالم مادہ ہے۔ دوسرا نام اس عالم کا، اس جہاں کا ہے عالم تدریج، کہ یہاں پہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ تدریجن ہوتی ہے، آنن فانن نہیں ہوتی۔ جناب نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے تو بیوی نے کہا کہ گھر میں آٹا نہیں ہے، آٹا لاؤ۔ سالن نہیں ہے، کوئی سبزی لاؤ تو پکا کر دوں۔ یہاں پہ کوئی چیز آنن فانن نہیں ہے۔ دکان پہ جانا پڑے گا، سبزی لینی پڑے گی، اور پاکستان ہے تو گھر میں گیس کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ کھانا بنے اور تیار ہو کے آپ کے سفرے کے سامنے آ جائے۔ یہاں ہر چیز بتدریج ہے۔ بارش بھی ہوتی ہے تو بادل آئیں گے، ہوائیں آئیں گی، وہ اپنے آنے کی خبر دیں گی کہ بھائی ہم آنے والے ہیں اور بارش برسنے والی ہے۔ سیلاب بھی آتے ہیں تو آنے کی خبر دیتے ہیں، سردیاں آئیں تو آنے کی خبر دیں، موسم خزاں آئے تو وہ آنے کی خبر دے، کیونکہ یہ عالم تدریج ہے۔ یہاں ہر چیز آہستہ آہستہ خبر دیتی ہے۔ کسی کو بچہ چاہیے تو بچے آنے کی خبر دیتا ہے۔ شکم مادر میں وہ ایک پروسیس کے تحت بڑا ہوتا ہے۔ تدریج پروسیس کا نام بھی ہے۔ یہاں ہر چیز پروسیس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن میں بچہ ہو گیا، یہ نہیں کہ ایک دن میں درخت تیار ہو گیا، کہ نہیں، ہر چیز بتدریج ہوتی ہے۔ یہ آج بچہ ہے کل جوان ہوگا، آج جوان ہے کل بوڑھا ہوگا، بتدریج چیزیں چلتی ہیں۔ اب اس عالم تدریج میں رہنے کی وجہ سے ہم نے ایک گمان کر دیا، اور وہ گمان کیا تھا کہ بھائی موت اب نہیں آنی، تدریجاً آئے گی۔ مطلب جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، جب میری ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی، جب سر کے بال سفید ہو جائیں گے، جب 70-80 سال کا ہو جاؤں گا، اپنے دادا کی طرح، اپنے نانا کی طرح، ان بوڑھوں کی طرح، تو موت اب نہیں آنی۔ اور اس خیال اور گمان نے ہمیں موت سے کیا کر دیا؟ غافل کر دیا۔ اور جب کہ ملک الموت جب انسان کی روح لیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ جناب بوڑھا ہے یا جناب جوان ہے۔ تو کبھی کبھی کسی جوان کی موت یہ گمان ختم کروا دیتی ہے کہ یہ گمان بھی نہ کرنا کہ موت بڑھاپے میں آتی ہے۔ موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، موت بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو موت ہے اس کا تعلق تمہارے بدن سے نہیں ہے، موت کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ اور روح جس عالم سے تعلق رکھتی ہے وہ عالم تدریج نہیں ہے۔ بدن کا تعلق عالم مادہ سے ہے، روح کا تعلق عالم مادہ سے نہیں ہے۔ اس کی دلیل دوں تاکہ ابھی کے آپ سمجھ جائیں۔ مثلاً اگر کوئی مومن ارادہ کرے پانی پینے کا تو اس ارادے کے کرنے میں آپ کو دیر نہیں لگتی، فوراً وہ ارادہ آپ کے سامنے ہے۔ ارادہ کرنا ہے کربلا جاؤں، ارادہ کرنا ہے پانی پیوں، ارادہ کرنا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤں، ارادہ کرنا ہے کہ قبرستان جاؤں، تو ارادے کرنے میں کوئی زحمت نہیں۔ بندہ بستر پر ہو، کرسی پر ہو، چلے پھرے، ارادہ فی الفور آپ کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ ارادہ جسم نہیں کرتا، ارادہ روح کرتی ہے۔ اور روح کو وقت نہیں لگتا، روح آنن فانن اس چیز کو حاضر کر دیتی ہے۔ روح ٹائم کی پابند نہیں، روح وقت کی پابند نہیں، روح مکان کی پابند نہیں۔ یہاں ارادہ کیا اور پانی پینے کا ارادہ، فوراً فی الفور اور آنن فانن آپ کے سامنے ارادہ موجود ہے۔ لیکن اگر پانی پینا چاہوں تو اس میں ٹائم لگتا ہے،
اس کا پروسیس ہے، کیونکہ پانی پینا جسم نے ہے، ارادہ روح نے کرنا ہے۔ روح ارادہ کرتا ہے قرآن پڑھنے کا، زبان ہے جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ روح ارادہ کرتا ہے مجلس میں آنے کا، ارادہ فوراً آ گیا، لیکن ہو سکتا ہے بندہ مجلس میں نہ آ سکے جسم کی وجہ سے، کیونکہ پہنچنے کے لیے میں جسم کا محتاج ہوں، کھانے کے لیے میں روٹی کا محتاج ہوں، پینے کے لیے میں گلاس کا محتاج ہوں، لیکن ارادہ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے میں کس کا محتاج ہوں؟ جسم کا محتاج ہوں۔ تبھی فرمایا آخرت میں بندہ ارادہ کرے گا لیکن اسباب کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہاں ارادہ کیا پھل اس کے سامنے ہے، یہاں ارادہ کیا پانی اس کے سامنے ہے، یہاں ارادہ کیا وہ تصویر اس کے سامنے ہے، یہاں ارادہ کیا وہ سرزمین پہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ روح کی سپیڈ جو ہے وہ لائٹ سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہم قیدی ہیں بدن کے۔ فرمایا کبھی گمان نہ کرنا کہ موت بوڑھوں کو آتی ہے، موت کیونکہ روح سے تعلق ہے، اور جب آنی ہوتی ہے وہ آنن فانن آتی ہے۔ مجلس میں بیٹھے بیٹھے بھی موت آ سکتی ہے، مصلی عبادت پر بھی بیٹھے بیٹھے موت آ سکتی ہے، روڈ پہ چلتے چلتے بھی موت آ سکتی ہے۔ لیکن فرمایا علی والا موت کے لیے کیسے ہوتا ہے کہ میرے معصوم نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آ جائیں، ہم ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو مومن کی نشانی یہ ہے وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن تیاری وہی کر سکتا ہے جو موت سے محبت کرے، اور محبت وہی کر سکتا ہے جو آخرت کی معرفت رکھے، اور معرفت وہی حاصل کر سکتا ہے جو اپنا تمسک در آل محمد سے رکھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھیں۔ وہ ٹھنڈا لیں، ٹھنڈا پانی میں۔ اب یہ دنیا جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، معصوم سے پوچھا گیا مولا اس دنیا میں رہنے کے بعد بندہ چاہ کر بھی موت کے خوف کو ختم کیوں نہیں کر پاتا؟ یعنی لاکھ بندہ چاہے کہ یہ خوف ختم ہو جائے لیکن ختم ہی نہیں ہوتا۔ اچھا خاصا بندہ اچھے موڈ میں ہوتا ہے، لیکن کسی نے موت کی بات چھیڑ دی تو لوگوں کے موڈ آف ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا مولانا مجلسوں میں اتنا موت کا ذکر نہ کیا کریں، نا امیدی آ جاتی ہے۔ اسے غفلت کہتے ہیں۔ غفلت بندے کو خوش رکھتی ہے۔ مثلا خدا نخواستہ آپ کینسر کے مریض ہوں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ مریض ہوں، تو وہ جو پتہ کا نہ ہونا ہے وہ آپ کو خوشی دیتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اور اچانک ڈاکٹر نے بتا دیا کہ جناب کینسر ڈکلیئرڈ ہے اور پتہ نہیں کب دنیا سے جاؤ گے، تو وہ ساری خوشیاں مٹی میں مل جاتی ہیں۔ لیکن اس غفلت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اس خوشی کا کوئی فائدہ نہیں، مرنا تو انسان نے ویسے ہی ہے۔ اب پتہ ہو موت آئے گی تو بہتر ہے، یا پتہ نہ ہو بہتر ہے۔ کسی نے کہا کہ مولانا ہم جب نئے نئے گاڑی چلا رہے تھے تو گاڑی چلانا آتی نہیں تھی، اچانک سامنے سے ایک ٹرک آ گیا، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بریک کیسے لگانا ہے، گاڑی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ کہ نئے نئے ڈرائیور تھے تو ہم نے کیا کیا، آنکھیں بند کر دی اور ہینڈل سے ہاتھ چھڑوا دیے۔ اب اس نے جو آنکھیں بند کی تو یہ تھوڑا مطمئن ہو گیا۔ مطمئن کس اعتبار سے ہوا کہ آنکھیں بند ہیں، ٹرک نظر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ ایکسیڈنٹ ویسے ہی ہونا ہے، آپ آنکھ بند کرو یا آنکھ کھلے رکھو۔ جس طرح کبوتر کا بلی شکار کرتی ہے تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بلی کا شکار نہیں کروں گا، کیونکہ آنکھیں بند کرنے کے نتیجے میں اسے بلی نظر نہیں آتی۔ تو اگر زمانہ موت سے آنکھوں کو بند کر لے اور بند کرنے کے نتیجے میں یہ سوچے کہ موت آنی نہیں، یعنی موت نے تو ویسے ہی آنا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں تاکہ خود موت کے استقبال میں جائے۔ فرق یہ ہوگا کہ موت بہتر آئے گی، بری نہیں آئے گی۔ آیت اللہ العظمیٰ کشمیری سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو بتائیے آپ اس ایک ہفتے میں کون سا کام انجام دیں گے؟ اب یہ بالکل ایسے ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے خدا نخواستہ
کہیں آپ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، 3 دن بعد ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اور خبر دینے والا پکا بندہ ہو کہ بھائی 6 دن یا 3 دن یا 4 دن کے بعد آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اب یقیناً آپ نے اپنے کل کے لیے کئی پلاننگز کی ہوں گی، کسی نے ہوٹل جانا ہے، کسی نے دوست سے ملنے جانا ہے، کسی نے بیوی کو شاپنگ پہ لے جانا ہے، کسی نے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جانا ہے، کتنی ہماری پلاننگز ہوتی ہیں، کسی نے میچ دیکھنے جانا ہے، کسی نے کہاں جانا ہے، اور اچانک پتہ چلا کہ آفٹر 3 ڈیز آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو پوچھا آغا کشمیری اگر علم ہو جائے کہ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ بتائیے ان 3 دنوں میں آپ کون سا کام انجام دیں گے؟ تو آپ یہی سوال اپنے آپ سے کریے کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ 1 ہفتے کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیا میری پلاننگ اس خبر سے پہلے جو تھی کیا خبر کے بعد بھی وہی رہے گی؟ یا جب مجھے پتا چل گیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اب شاید میں نے وہ دوستوں کی میٹنگ کینسل کر دی، شاپنگ کی میٹنگ کینسل کر دی، اب کیا کرنا ہے؟ شاید میں نماز کو وقت پہ پڑھنا شروع کر دوں، تہجد کا اس 1 ہفتے میں پابند ہو جاؤں، جنس کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں معافیاں مانگنا شروع کر دوں، صلہ رحمی کرنا شروع کر دوں، رجب کا مہینہ ہے روزے رکھنا شروع کر دوں۔ جس طرح ہم میں سے اکثر لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو سب کو ایک واٹس ایپ پہ زحمت کر کے ایک میسج لکھتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہو تو ہمیں معاف کریے گا کیونکہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، جناب آپ حج پہ جا رہے ہو تو کیا ہم پر احسان کر رہے ہو؟ کیا یہ معافی کی بات کربلا جانے سے پہلے ہمیں یاد کیوں آتی ہے؟ حج پہ جانے سے ہمیں کیوں یاد آتی ہے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیں، اور جناب نے اگر رپلائی میں لکھ دیا میں معاف نہیں کرتا تو کیا آپ اپنا حج کینسل کر دو گے؟ اگر مجھے خبر ملے کہ 3 دن کے بعد میں دنیا سے جانے والا ہوں، کیا میں اپنے سارے پلانز کینسل نہیں کروں گا؟ وہ اپنی میٹنگز کینسل نہیں کروں گا؟ وہ پابندی کے ساتھ جو ڈرامے دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں کیا ان کو کینسل نہیں کر دوں گا کہ نہیں بھائی 3 دن زندہ ہوں، اب یہ اچھائیاں کروں، اب یہ کام کروں؟ یہ میرا عالم ہے۔ لیکن جب آغا کشمیری سے پوچھا گیا قبلہ یہ بتائیے کہ اگر علم ہو جائے زندگی کا 1 ہفتہ باقی ہے اور اس کے 8ویں دن آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کون سا عمل اور کون سا کام ہے جو انجام دیں گے؟ بڑے اطمینان سے آغا کشمیری نے کہا کہ میرے لال میں وہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوا آیا ہوں۔ مومن کی روٹین میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، یہ زندگی ایسے گزارتا ہے کہ اگر 1 سیکنڈ کے بعد بھی خبر ملے کہ تم نے مر جانا ہے، یہ موت کے لیے کیا رہتا ہے؟ تیار رہتا ہے۔ جس طرح ایک مومن نے کہا کہ مولانا بس کوئی مخیر بندہ ڈھونڈ لیں کربلا کی زیارت کے لیے۔ ہم نے کہا کب بتائیں؟ کب بس بیگ میں نے تیار کر کے رکھا ہے، خبر دیں گے میں گھر سے بیگ اٹھا کے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مومن کا عالم ہوتا ہے، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو۔ فرمایا یہ انتظار نہیں کرتا، ہمیشہ موت کے لیے کیا رہتا ہے؟ تیار رہتا ہے۔ لیکن سبب خوف کیا ہے؟ انسان اس موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ 2 طرح کے خوف ہیں، ایک خوف مقدس ہے جو اچھا خوف ہے، اور ایک خوف جہالت ہے جو جہالت کی وجہ سے آتا ہے۔ جیسے بچہ دوائی سے ڈرتا ہے کیونکہ بچہ جاہل ہے، اسے نہیں پتا کہ دوا ہے تو کڑوی لیکن اس کا فائدہ کیا ہے۔ لیکن یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے اور اسے پتا چلے کہ دوا تو کڑوی ہے لیکن مجھے طاقت دے گی تو یہ کبھی اس دوا سے ڈرے گا نہیں۔ سوئی لگتی ہے تو بچپن میں ہر بچہ ڈرتا ہے، لاکھ سمجھاؤ کہ بیٹا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن ڈرتا ہے کیونکہ وہ جاہل ہے، اور اس جہالت نے اس کے وجود میں کیا پیدا کیا ہے؟ خوف پیدا کیا ہے۔ جب بندہ حقیقت موت سے جاہل ہو تو اس کے وجود میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ گاڑی چلاؤ اور آپ کو روڈ کا پتہ نہ ہو، بالکل پہلی مرتبہ بندہ ایک روڈ پہ جا رہا ہے اور پتہ ہی نہیں کہ راستہ کہاں ختم ہو رہا ہے، راستے میں کھڈے کتنے، پریشانیاں کیا ہیں، تو بندہ وہ ڈرائیور بھی جو ماہر ڈرائیور ہے لیکن اس روڈ پہ گاڑی چلاتے ہوئے کیا ہوگا؟ خوف زدہ ہو جائے گا کیونکہ جاہل ہے، اسے پتہ نہیں۔ لیکن جو ایک مرتبہ اس راستے سے جا چکا ہے، جسے علم ہے، جسے خبر ہے کہ یہ راستہ بہتر ہے، جسے یہ علم ہے کہ علی کے شیعوں کے لیے راستہ صاف ہے، وہ بندہ پھر موت سے کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک چاہنے والے کے سرانے پر گئے، جوان تھا، سکرات کا وقت تھا، لیکن امام نے کیا دیکھا؟ پورا وجود اس کا کانپ رہا ہے،
اور کہہ رہا ہے حسن ابن علی مجھے موت سے خوف آ رہا ہے، حسن ابن علی مجھے موت سے، اب امام سرانے ہے لیکن بندہ موت سے ڈر رہا ہے کہ مولا اس موت سے بڑا خوف آ رہا ہے۔ اب امام کو پتا تھا اس کے اندر ایک جہالت ہے، جس جہالت کی وجہ سے یہ جوان موت سے خوف زدہ ہے۔ امام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امام نے کہا یہ بتا، اگر تیرے بدن پر زخم ہو، تیرے بدن پر گندگی ہو، اور ان زخموں نے تیرے وجود کو ایک تکلیف میں جکڑ دیا ہو، اور تجھے پتا چلے ایک حمام ہے، ایک بات ہے جہاں نہانے کے بعد یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، جہاں نہانے کے بعد بدن کی گندگیاں اتر جائیں گی، جہاں نہانے کے بعد ان سارے زخموں میں شفا آ جائے گی، تو امام نے کہا اس بات میں نہانے سے ڈرو گے یا شوق و اشتیاق کے ساتھ جاؤ گے نہانے کے لیے؟ یہ بستر پہ لیٹا ہوا سکرات کا مریض کہنے لگا مولا شوق و اشتیاق سے جاؤں گا تاکہ وہ گندگیاں جلی جائیں، تاکہ وہ تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ امام فرماتے موت مومن کے لیے وہی حمام ہے۔ جیسے وجود کو موت آتی ہے وہ ساری رنجشیں اور تکلیفیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ کہ مولا اس خوف کو ختم کیسے کریں؟ کہ ایک تو اپنے وجود میں معرفت پیدا کرو کہ واقعاً یہاں کے جانے کے بعد کی زندگی ایک کامل زندگی ہے۔ آیت اللہ العظمہ طباطبائی جب بھی درس دیتے تھے بار بار اپنے شاگردوں کو ایک جملہ بولتے تھے، فرماتے تھے اے میرے شاگردو ابدیت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ سراپ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، کہتے تھے ابدیت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا، لفظ زندگی جو ہم جی رہے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ زندگی 60-70 سال کی زندگی ہے، لیکن فرمایا یہ 60-70 سال معصوم کی روایت کے مطابق ہماری زندگیوں میں سے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ جو ابدی زندگی ہے اس زندگی کا ایک آنکھ جھپکنے کا لمحہ ہے جو ہم 60-70 سال گزارتے ہیں۔ اور عجیب حدیث ہے کہ جب ملک الموت جناب نوح کی روح نکالنے کے لیے گیا اور جا کر پیغام دیا کہ اللہ کے نبی پیغام لے کر آیا ہوں، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، دنیا کی زندگی کا آخری دن ہے اور آپ کی ابدی زندگی کا پہلا دن شروع ہونے والا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت نوح نے ایک آہ حسرت بھری اور کہا کہ ملک الموت اتنی مختصر زندگی، کتنے سال؟ 900 سال کا ملک الموت ختم ہو گئی، اتنی مختصر زندگی کہ یا نبی اللہ 900 سال اللہ نے زندگی دی اور آپ کہہ رہے ہیں مختصر زندگی۔ فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ 900 سال کیسے گزر گئے۔ فرمایا نبی نوح آپ کی زندگی 900 سال ہے، آخری زمانے میں آنے والے امتیوں کی زندگی اللہ 60-70 سال کر دے گا۔ فرماتی ہے سننا تھا حضرت نوح نے کہا اگر مجھے 60-70 سال زندگی ملے، ارے 60-70 سال تو نوح اللہ کے سجدوں میں گزار دے۔ مختصر زندگی ہے، لیکن جس طرح ایٹم بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس میں پاور بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک دانہ بہت چھوٹا ہے لیکن یہ اتنے بڑے درخت کو جنم دیتا ہے۔ گندم کا دانہ ہزاروں دانوں کو بناتا ہے۔ ایک درخت جب آپ دیکھتے ہو اتنا تنومند ہے لیکن اس کی ابتدا دیکھو تو ایک ڈوٹ ہے۔ ایک انسان کا وجود جسمانی جو ایک چھوٹے سے جزوے سے بنا، جس کو مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن مضغہ بنا، علقہ بنا، وجود بنا، پیدا ہوا، آج اتنا بڑا جثہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن ابتدا دیکھو گے تو ذرہ ہے۔ یہ سارے کمالات ان ذرات کے ہیں۔ یہ ذرہ ہے لیکن پاور بہت ہے۔ دنیا کی زندگی آنکھ جھپکنے کے برابر ہے لیکن پاور اتنا ہے، یہ چھوٹی سی زندگی جنت کو جنم دیتی ہے، یہ چھوٹی سی زندگی جہنم کو بناتی ہے۔ فرمایا مرنے کے بعد جو تو نے بنایا ہے وہ تجھے تکھایا جائے گا۔ اب یہ تیرا عمل ہے جو جہاں پہ تجھے مزہ دلاتا ہے۔ تمثیل دیتے ہیں امیر المومنین، فرماتے ہیں جب مرنے والا مرے گا تو مرنے کے بعد اللہ اس کے سارے اعمال کو جسم دے گا۔ مثلا اس کے بیٹوں کا ایک جسم بن جائے گا، اس کے مال کا جسم بن جائے گا، اس کے اعمال جسم میں آ جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں یہ اپنے مال سے مخاطب ہوگا کہ مال میں دنیا سے جانے والا ہوں، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو مال کہے گا کہ میں اتنا کر سکتا ہوں، تیرے لیے کفن کا بندوبست کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
کفن لے سکتا ہوں تیرے لیے، تابوت لے سکتا ہوں، قبرستان تک مزدور کے سارے بندوبست کر سکتا ہوں، ہاسپٹل کی فیسیں دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اولاد تجسم کی صورت میں آئیں گے، اپنے اولاد سے مخاطب ہوگا کہ بتاؤ اپنے باپ کے لیے کیا کر سکتے ہو، بتاؤ اپنے بھائی کے لیے کیا کر سکتے ہو، بتاؤ اپنے بیٹے کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ یہ جسم آواز دے گا کہ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ تجھے قبرستان تک لے کر جائیں، ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ تجھے قبر میں اتاریں، اس سے زیادہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں آ سکتے۔ مال کہے گا میں کفن لے سکتا ہوں، اولاد کہے گی، رشتہ دار کہیں گے تجھے قبرستان تک لے آ سکتے ہیں، کہتے ہیں پھر مایوس ہو جائے گا کہ بس وہیں تک ساتھ ہے، آگے نہیں آؤ گے، آواز آئے گی نہیں۔ کہتے ہیں اب خدا اس کے عمل کو جسم دے گا، اپنے عمل سے پوچھے گا کہ تم کہاں تک میرے ساتھ چل سکتے ہو۔ عمل کہے گا افسوس کہ تم نے دنیا میں مجھے توجہ نہیں دی۔ اولاد کی طرف اشارہ کرے گا، لپٹے رہے ان کے ساتھ، چپکے رہے ان کے ساتھ، زحمتیں ان کے لیے کی، کوششیں ان کے لیے کی، محنتیں ان کے لیے کی، لیکن یہ قبر تک آئے چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر اشارہ کرے گا مال کی طرف، صبح سے شام تک تو نے پسینہ بہایا اس مال کے لیے، صبح سے شام تک تم نے سب کچھ کیا، ہر طرح کا کمپرومائز کیا اس مال کی خاطر۔ کیا کیا اس نے تمہارے لیے؟ ایک کفن کا بندوبست کیا کہ میں وہ عمل ہوں جس کی طرف تمہاری توجہ نہیں تھی، میں وہ عمل ہوں جس کی طرف تم نے زندگی میں اتنی توجہ نہیں دی، لیکن میں قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں برزخ میں بھی تیرے ساتھ ہوں، میں حشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر زندگی میں توجہ دینا تو اپنے عمل کی طرف دینا، کیونکہ عمل دنیا میں بھی ساتھ ہے، عمل آخرت میں بھی ساتھ ہے۔ فرمایا تبھی جب لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا والے ان کی گاڑیوں کو یاد نہیں کرتے، ان کے کپڑوں کو یاد نہیں کرتے، ان کے اسٹائلوں کو یاد نہیں کرتے، ان کے حسن کو یاد نہیں کرتے۔ دنیا والے اگر یاد کرتے ہیں تو تمہارے عمل کو یاد کرتے ہیں کہ بندہ سخی کتنا تھا، بندہ اخلاق والا کتنا تھا، بندہ عزادار کتنا تھا، بندہ حسین کی مجلس میں گریہ کیسا کرتا تھا، بندہ غریب پرور کیسا تھا۔ آج ہم میں سے کسی نے حسین کو نہیں دیکھا لیکن حسین کے صبر کو یاد کرتے ہیں، علی کے چہرے کو نہیں دیکھا لیکن علی کی شجاعت کو یاد کرتے ہیں، سیدہ سے ملاقات نہیں کی لیکن سیدہ کے حیا کو یاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا مرنے کے بعد عمل زندہ رہتا ہے، کردار زندہ رہتا ہے، شکلیں لوگ بھول جاتے ہیں، اللہ بھی تیرے کردار کو یاد کرتا ہے اور عمل کو یاد کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل محمد پر۔ تو خوف موت خوف موت جہالت کی وجہ سے ہے۔ جہالت جب دور ہو جائے گی، کچھ خوف ہیں جو تکرار عمل کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ مثلا بندہ سائیکل چلانے سے ڈرتا ہے، 4-5 بار چلائے گا سیکھ جائے گا، خوف ختم ہو جائے گا۔ لوگ پانی سے ڈرتے ہیں، پانی میں کودیں گے تیریں گے، خوف ختم ہو جائے گا۔ اور کچھ خوف ہیں جہالت کی وجہ سے، جہالت دور ہو گئی بندے کا خوف بھی کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا۔ یہ سارے نیچرل ہیں، لیکن ایک خوف خوف مقدس ہے، جو خوف اولیاء اللہ میں ہے، جو خوف اللہ کے صالح بندوں میں ہے، جو خوف اللہ کی ذات سے ہے، اسے کہتے ہیں خوف مقدس، جو اللہ کی ابوہت کی وجہ سے، جو اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ آیت اللہ گل پائگانی کے بیٹے آیت جمال گل پائگانی، ان کے والد نے وصیت کی، فرمایا میرے بیٹے امیر المؤمنین اپنے جوان بیٹے کو وصیت کریں، کچھ کہتے ہیں مولانا جوانی میں موت کا ذکر ہے، لیکن امیر المؤمنین آغا میں اپنے جوان بیٹے امام حسن کو وصیت کر رہے ہیں کہ فرمایا حسن کثرت سے یاد موت کیا کرنا، کیونکہ یاد موت ہے جو انسان کو نیک بناتی ہے، یاد موت ہے جو انسان کو بدکاریوں سے بچاتی ہے، یاد موت ہے جو انسان کو بد اخلاقیوں سے بچاتی ہے، ذکر الموت ہے جو انسان کو قبر کی یاد دلاتا ہے۔ تو کہا کہ بیٹے موت کو یاد کرنا۔ اب یاد کرنے کے اسباب ہیں، فرمایا پہلا سبب میرے لال شب جمعہ قبرستان ضرور جایا کرو۔ لیکن کیسے قبرستانوں میں آج کل دنیا میں جیسے قبرستان بن رہے ویسے نہیں،
جیسے کرسچن بناتے ہیں، آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جاتے ہیں تو قبرستان کم، پارک زیادہ لگتا ہے، افراط اور تفریط۔ اور ہمارے قبرستانوں میں تو پھر نہ قبرستان کی شکل ہے نہ پارک کی شکل ہے۔ قبرستان کا مطلب جہاں جا کر بندے کو یاد موت آئے۔ آج کل لوگ قبرستانوں کو پارک بنا رہے ہیں، مطلب موت کی یاد نہیں آتی انسان کو، ہریالی اور دوسری چیزوں میں کھو جاتا ہے۔ کا ذکر الموت، اور موت کو یاد کرنے کا سبب یہ ہے کہ کم از کم شب جمعہ قبرستان جایا کرو، اور جا کر اس قبرستان میں غور و فکر کیا کرو۔ کہتے آغا جمال گل پائے گانی جب نجف گئے تو ہر شب جمعہ وادی السلام جاتے تھے، پہلے جا کر ان قبروں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، کافی دیر تک غور و فکر کرتے تھے، پھر کہتے ایک ایسی جگہ پہ جاتے تھے جہاں قبر نہیں تھی، خالی جگہ تھی، اس پہ بیٹھ جاتے تھے اور لمبی دیر تک وہاں پہ بیٹھ کے کچھ پڑھتے رہتے تھے، کبھی روتے تھے، کبھی یاد خدا کرتے تھے۔ کہتے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ قبروں پہ بیٹھنا تو سمجھ آتا ہے، کسی کے لیے فاتحہ پڑھے، لیکن ایک خالی جگہ پہ کیوں بیٹھتے ہیں، اور اسی جگہ پہ بیٹھ کے کبھی قرآن پڑھتے رہتے۔ کہتے یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب دنیا سے چلے گئے اسی جگہ پہ ان کو دفن کر دیا گیا تھا۔ اور آغا قاضی کے شاگرد بتاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں آغا جمال نے یہ بتایا تھا کہ جب میں زیادہ غور و فکر کرتا ہوں تو اللہ بعض ارواح کو میری آنکھوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور ان کے وجود کو مجھے دکھاتا ہے، کہ فرماتے ان ارواح میں سے میں نے کئی لوگوں کو پہچانا، اور کہتے ہیں وہ دنیا کے وہ مستکبر لوگ تھے کہ جب میں نے دیکھا ان کے وجود سے بدبو آ رہی تھی، ان کے وجود سے مجھے گھن آ رہی تھی، دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ یہ میرے قریب آئیں، اتنا تعفن ان کے وجود میں تھا۔ اور میں نے ان کے چہروں کو پہچانا کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کے وجود کی بدبو کی وجہ کیا تھی، کہ یہ وہ تھے جو دنیا میں اللہ کا ذکر سنتے تھے، امر بالمعروف سنتے تھے، خوف آخرت کی باتیں سنتے تھے پر توجہ نہیں دیتے تھے، جہاں پر بھی موت کی بات ہے اس محفل کو چھوڑ دیتے تھے۔ ارے ہمیں نہ سناؤ ہم نے کب مرنا ہے، ہمیں نہ سناؤ ہم نے دنیا سے نہیں جانا۔ اور فرمایا ان کے وجود سے خدا خوشبو دیتا ہے جو اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں اور یاد موت میں مشغول رہتے ہیں۔ دوسرا فرمان اہل بیت کا، ایک تو قبرستان جایا کرو، دوسرا فرمایا کہ موت کو یاد کرنے کے لیے مومن اپنے گھر میں کم از کم کفن ضرور مہیا کرے۔ ہمارے ہاں بڈھے حضرات کفن لیتے ہیں، جوان نے تو کہا مجھے کفن کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر وہی غفلت، پھر وہی گمان کہ میں نے کبھی موت نہیں دیکھنی۔ پر میں کفن لے کر رکھا کرو۔ کفن لینے کا مطلب یہ ہے انضام تو منکم اولیاء اللہ، موت کی تمنا کرو۔ اگر تجھے یاد موت ہے تو یاد موت کے لیے سفر کی تیاری کیوں نہیں ہے؟ بندے نے اگر گاڑی لی ہے تو ڈرائیونگ لائسنس رکھے گا، اگر سفر کے لیے جانا ہے تو گاڑی میں پیٹرول بھروائے گا۔ ایک بندہ کہے میں نے سفر پہ بھی جانا ہے، نہ ڈرائیونگ لائسنس ہو نہ پیٹرول کا بندوبست کرے تو دنیا کہے کہ اس نے تو جانا ہی نہیں ہے۔ اگر میں نے موت کی تیاری کر رکھی ہے، کیا اپنی حلال کی کمائی سے میں نے کفن کا بندوبست کیا ہے کہ نہیں؟ تیسری چیز فرمایا وصیت ضرور کیا کر۔ وصیت بھی یاد موت کا نام ہے۔ جب تک ہم بستر مریضی پہ لیٹ نہیں جاتے تب تک ہم وصیت نہیں کرتے، جب تک ڈاکٹر نہیں کہتا کہ جناب آپ تھوڑی دیر کے مہمان ہو تب تک ہم وصیت نہیں کرتے۔ فرماتے 15 سال کے بعد کم از کم سال میں ایک مرتبہ وصیت کیا کرو، تاکہ تیرے رشتہ داروں کو پتا ہو کسی سے تم نے کچھ لیا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے۔ کچھ نمازیں قضا ہے تو بتا لو جناب اگر میں مر گیا یہ 6 مہینے کی نمازیں پڑھا لیجئے گا، میں مر گیا تو یہ 2 مہینے کے روزے رکھوا لیجئے گا۔ اور وصیت بھی کیسے کریں؟ ایک مولانا کہتے ہیں ہم کسی کے گھر میں گئے اور اس کا وصیت نامہ پڑھا تو باپ نے وصیت کی ہوئی تھی کہ اتنے اموال میرے بڑے بیٹے کے، چھوٹے بیٹے کے، یہ بیٹیوں کو دینا ہے، یہ بیوی کو دینا ہے، یہ اس کو دینا ہے، یہ اس کو دینا ہے۔ ہم نے ساری وصیت پڑھی، آخر میں انہوں نے لکھا کہ بینک اکاؤنٹ میں میرا جتنا بیلنس ہے میں نے بچوں کو بہت دے دیا، اب یہ چند لاکھ جو میرے بینک میں پڑے ہوئے ہیں یہ مولانا کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے ان پیسوں سے میری قضا نمازیں پڑھا لیں، میرے قضا روزے رکھوا لیں۔ مولانا کہتے ہیں وصیت پڑھ لی، اب بیٹوں کو کہا کہ بھائی باپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں دے دو، ہم قضا نمازیں پڑھا لیں، قضا روزے رکھ لیں۔ تو بڑے بیٹے نے کہا جب خود نہیں پڑھی ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھانے کی، اتنی فکر تھی دنیا میں خود پڑھ لیتا۔
اب چند پیسے چھوڑ کے گیا ہے، وہ بھی ہم نے قضا نمازوں کے لیے۔ اسی لیے رسول کے بعد جب اس مرحوم کے 2 بیٹے آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پورے کھجوروں کا گودام تھا اور ہم نے غریبوں میں تقسیم کر دیا اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے، نبی نے کہا اللہ ایسی اولاد ہر باپ کو عطا کرے، اور نبی کو اس گودام میں لے گئے۔ یا رسول اللہ دیکھیے اتنی کھجوریں تھی، ہم نے پورے شہر کے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ نبی کی نگاہ زمین پر پڑی اور زمین پر ایک کھجور کا ٹکڑا تھا، نبی نے اس کھجور کو اٹھایا، بڑی حسرت سے دیکھا اور کہنے لگے جتنا کچھ تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اگر ایک کھجور خود اپنی زندگی میں دیتا اس کا ثواب سارے مال کی خیرات سے بھی زیادہ تھا۔ یہ بھروسہ بھی اپنی نسلوں پہ نہ کیا کرو کہ میرے مرنے کے بعد کچھ کریں گے۔ فرمایا جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کر کے جاؤ، تو فرمایا یاد موت کفن لیا کرو، یاد موت قبرستان جایا کرو، یاد موت وصیت لکھا کرو۔ چوتھی چیز فرمایا موعظۃ الحسنہ، چیزوں کے پڑھنے کا بھی اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا چیزوں کے سننے کا اثر ہوتا ہے۔ ہماری مجلسوں سے یہ موعظہ ختم ہو گیا، نصیحت ختم ہو گئی۔ بڑے بڑے عالم کبھی اپنے بیٹے کو بولتے تھے بیٹا نصیحت کر، جاتے تھے کسی کے در پہ چل کے آپ اپنے زبان سے مجھے نصیحت کریں، کیونکہ نصیحت سننے کا اثر بہت ہے۔ کتاب ہے منازل الاخرہ، محدث قمی صاحب کی، ضرور پڑھا کریں، کس طرح سے انہوں نے آخرت کے منازل کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا لمحہ بلمحہ زندگی میں اگر یاد موت رہے گی تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، انسان کو قرب پروردگار عالم نصیب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجم، جب تک اس زندگی کی معرفت نہ ہو، تو فرمایا دنیا کی زندگی آنکھ جھپکنے کے برابر ہے اور آخرت کی زندگی حیات ابدی ہے۔ حیات ابدی کا مطلب ہزاروں سال نہیں، لاکھوں سال نہیں، ملین سال نہیں، بلین سال نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، لیکن بنانے والی یہ آپ کی زندگی ہے۔ سالن آپ بناؤ گے، اچھا بناؤ گے تو خود ہی کھاؤ گے۔ فرمایا اپنے عمل سے وہ زندگی کریٹ کرتے ہو۔ اب جتنا لذیذ بناؤ گے اتنی وہاں پہ تجھے کھانے میں لذت ملے گی، جتنا گندا بناؤ گے اتنی وہاں کھانے میں تکلیف کس نے ہونی ہے؟ تو نے ہونی ہے۔ اب یہ انسان کو علم ہونا چاہیے۔ اور دوسری نشانی جو معصوم نے عقل مند کی بتائی، ایک تو کہ ہمارے شیعہ عقل مند ہوتے ہیں، دوسری نشانی عقل مند کی یہ بتائی کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ یاد موت میں رہتا ہے۔ جسے موت کی یاد نہیں، اس انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ایک جھلک بتا دوں کہ وہ زندگی کیسی زندگی ہے، واقعاً وہاں پہ ہم رہیں گے کیسے، جئیں گے کیسے، اتنے سال ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے تو ہم کریں گے کیا؟ یہاں کی لذتوں کا تو پتہ ہے، بندے نے بریانی کھا لی، گھومنے چلا گیا، گپے شپے مار دیے، 4 چیزیں دیکھ لیں، یہ دنیا کے مزے۔ ملحیات دنیا الا لعب و لہو، دنیا کی زندگی لعب و لہو ہے، بچوں کے ساتھ محبت کر لی، گھومنے پھرنے۔ وہاں کی زندگی کیا ہے؟ کیا وہاں پہ بھی یہ میل جول ہوگا؟ کیا وہاں پہ بھی ہمسایوں سے ملنے جائیں گے؟ اصلاً ہمارے مرحومین جو دنیا سے چلے گئے اب کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ اصلاً یہ مجلس حسین جو ہم کرا رہے ہیں، کیا ہمارا مرحوم دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں؟ کیا وہ جس طرح ہم ان سے غافل ہیں، کیا اسی طرح وہ ہم سے غافل ہیں؟ اگر دیکھ رہے ہیں تو کتنی دیر دیکھتے ہیں؟ اگر دنیا میں آتے ہیں تو کب آتے ہیں؟ جب ہم ان کی قبروں پہ جاتے ہیں کیا وہ ہمیں دیکھتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ بھی چلتا ہے کہ میری کوئی ماں، میرا کوئی بھائی، میرا کوئی دوست میری قبر پہ بھی آیا ہے کہ نہیں؟ 24 گھنٹہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ تو کہا کہ یہ جو دنیا ہے جس میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، اور وہ جو دنیا ہے جہاں پہ آپ نے زندگی کرنی ہے، یہ دنیا اور یہاں کی زندگی جسمانی زندگی ہے۔ اب وہاں پہ تو جسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو کہتے ہیں وہاں جسم مثالی ملے گا انسان کو۔ جسم مثالی مطلب جسم نہیں ہوگا لیکن دکھنے میں جسم جیسا ہوگا۔
اس کی دلیل کہ جس طرح آپ اپنے خواب میں اپنے مرحومین کو دیکھتے ہو تو جو خواب میں آتا ہے وہ جسم نہیں ہوتا لیکن اس کی شکل ضرور ہوتی ہے، جو خواب میں آتا ہے اس کا وزن نہیں ہوتا لیکن اس کا حلیہ ضرور ہوتا ہے. تو شکلیں سب رکھیں گے لیکن جسم وہاں پہ کوئی نہیں رکھے گا، کیونکہ جسم ہوگا تو ثقیل ہوگا، ثقیل ہوگا تو وزنی ہوگا، وزنی ہوگا تو سفر کو طے کرنے میں اسے ٹائم لگے گا، اور جہاں ٹائم لگ جائے تو وہاں آخرت نہیں ہے. اگر جسم ہوگا تو پرانا ہوگا، اور پرانا ہو جائے تو ابدی کیسے ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں ہر وہ چیز جو آپ دیکھتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ڈیٹ آف ایکسپائری ہے. یہ ممبر ہے لکڑی کا بنا ہوا، ایک دن پرانا ہو جائے گا. یہ لوہا ایک دن زنگ لگ جائے گا. یہ بلب ایک دن خراب ہو جائے گا. یہ بلڈنگ ایک دن پوسیدہ ہو جائے گی. یہ جسم ایک دن بوڑھا ہو جائے گا. تو دنیا میں ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور آخرت نہ ختم ہونے والی دنیا ہے. تو وہاں تو کوئی ایسی چیز خدا نہیں بنائے گا جو پرانی ہو جائے، ابدیت ہے. فرمایا یہاں پہ جو زندگی گزارتے ہو وہ سوشل لائف ہے. بیٹے کا باپ سے تعلق، بیوی کا شوہر سے تعلق، یہاں تک کہ ایک چیز بھی اگر ہم نے کھانی ہے اس چیز کو مجھ تک پہنچنے میں لاکھوں اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح میں نے شروع میں بتایا. لیکن وہاں کی زندگی سوشل لائف نہیں ہے، وہاں کی زندگی اہل بیت فرماتے ہیں انفرادی زندگی ہے. مطلب جس طرح اکیلے آئے تھے اسی طرح اکیلے جاؤ گے. کسی سے کتنی بھی محبت ہو لیکن مرنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. بیٹے سے عشق تھا تنہا چلا گیا، ماں سے پیار تھا تنہا چلی گئی، شوہر سے لگن تھی تنہا چلا گیا. اکیلے آئے تھے جس طرح شکم مادر سے، اسی طرح قبر میں بھی کیا جاؤ گے؟ اکیلے جاؤ گے. لیکن دنیا میں کوئی بندہ اکیلا نہیں جیتا. یہاں سوشل لائف ہے، یہاں کنیکشنز ہیں، یہاں ہمسائے کے حقوق ہیں. لیکن مرنے کے بعد پورا سفر انسان نے اکیلے طے کرنا ہے. فرمایا وہاں پہ اگر کوئی ساتھ ہوگا تمہارا عمل ساتھ ہوگا. پھر معصوم سے پوچھا مولا کیا کبھی کوئی کسی سے نہیں ملے گا؟ باپ سے نہیں ملے گا، دادا سے نہیں ملے گا، اہل بیت سے نہیں ملے گا، انبیاء سے نہیں ملے گا، صلحاء سے نہیں ملے گا؟ فرمایا نہیں، وہاں پہ بھی میل جول ہے لیکن اللہ کی مرضی سے. اب امام نے مومنین کا میل جول بتایا جو وادی برہوت والے ہیں، اس کا ٹاپک لمبا ہے. فرمایا جو مومنین ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ خدا ان کی ملاقات کا بندوبست کرتا ہے. کہ مولا کہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہیں؟ فرمایا ان سب کو خدا وادی السلام میں جمع کرتا ہے. وادی السلام ایک ایسی نگری، ایک ایسی وادی جو سلامتی کی وادی ہے. اب وادی السلام میں کیا کرتے ہیں وہ الگ بحث ہے، وہ مولا کی روایت میں آئے گا. فرمایا ونس اے ویک. مولا کب جمع ہوتے ہیں؟ صبح کو، دوپہر کو؟ فرمایا نہیں، جب دنیا میں وقت غروب ہوتا ہے تو خدا ان کو وادی السلام میں بلاتا ہے. کب تک رہتے ہیں؟ فرمایا جب تک وقت فجر نہیں ہو جاتا یہ یہاں بلائے جاتے ہیں، اور فجر کا وقت ہوتا ہے پھر یہ واپس عالم برزخ کی طرف بھیجے جاتے ہیں. تبھی ایک شاید راتوں کو قبرستان میں زیادہ بیٹھنا مکروہ ہے، اس کی دلیل شاید یہ ہو. ایک شہید کی ماں، جوان بیٹا اس کا دنیا سے گزر گیا، کہتی ہر شب جمعہ میں قبرستان جاتی تھی اور 4 گھنٹے یہاں تک کہ صبح کی اذان ہوتی تھی بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رہتی تھی. قرآن پڑھوں، زیارت پڑھوں، حدیث پڑھوں تاکہ میرے بیٹے کو راحت ملے. ماں تھی، اس کی روٹین بن گئی. ہفتوں کے ہفتے گزر گئے لیکن یہ شب جمعہ بیٹے کے قبر پہ جاتی، دعائیں پڑھتی. ایک دن اس نے خواب کے عالم میں اپنے بیٹے کو دیکھا. دیکھتی ہے بیٹا میرے حضور بیٹھا ہے. اتنے میں دیکھتی ہوں دوسرے مومنین کی ارواح ہیں اور گویا وہ سامان سفر باندھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں کہیں پہ جانے کی. تو میں نے بیٹے سے پوچھا میرے لال یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ماں یہ سارے وادی السلام جا رہے ہیں. ہر شب جمعہ اللہ مومنین کی ارواح کو وادی السلام بلاتا ہے. کہا ہے کیا وادی السلام میں؟ کہا یہ سب علی کی ملاقات کو جا رہے ہیں. کہا یہ سب امیر المؤمنین کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں.
یہ بھی سوچئے کہ واقعاً کی بات نکلی ہے، آخرت میں عمل نہیں ہے کہ میں عمل کر کے ایک مقام حاصل کروں، نماز پڑھوں ثواب لوں، روزہ رکھوں ثواب لوں۔ رجب کا مہینہ ہے، عمل کا مہینہ ہے، مرنے کے بعد اعمال بند، لیکن فرماتے مرنے کے بعد علم بند نہیں ہوتا، یعنی جو ادنا سے ادنا ترین درجے میں بھی ہے اسے یہ اجازت ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور یہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ محفل محمد اور آل محمد۔ اب یہ تو نہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، وہ صرف دنیا میں نہیں، یہ علم کا دروازہ عالم برزخ میں بھی ہے، یہ علم کا دروازہ میدان محشر میں بھی ہے۔ تو کہ بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اماں سارے وادی و سلام جا رہے ہیں۔ کہ میرے لال تو کیوں نہیں جا رہا؟ کہ اماں علی نے بولا ہے جب تک ماں ہے ماں کے پاس رہنا۔ کہ اماں تیرے ادب کی وجہ سے میں نہیں جا رہا، اب ماں کو منع بھی نہیں کر پا رہا، ماں ہے۔ کہ آپ کے ادب کی وجہ سے یہ ماں نیند سے اٹھتی ہے، اس دن کے بعد اس نے راتوں کو بیٹے کی قبر پہ جانا چھوڑ دیا کہ میں اپنے لال کو علی کی زیارت سے محروم کیوں کروں۔ یا صلی علی محمد۔ کہ میں اپنے لال کو کیوں محروم کروں امیر المومنین کی زیارت سے؟ اب اس کے دلیل میں بہار کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں امیر المومنین اپنے ایک صحابی کے ساتھ کوفے سے 1.5-2 فرسخ باہر نکلے۔ شاید مومنین پوچھیں کہ مولانا وادی السلام دقیقاً کہاں پر ہے؟ کیونکہ نجف جو ہے وہ آج نام رکھا گیا ہے، امیر کے زمانے میں نجف کا کوئی نام نہیں تھا، یہ تو قبر امیر المومنین کے انکشاف کے بعد نام رکھا نجف اشرف، لیکن پہلے تو کوفہ تھا۔ فرماتے ہیں 1.5 فرسخ کوفے سے باہر نکلے تو مولا کا صحابی کہتا ہے تا حد نگاہ قبریں ہی قبریں تھیں، اور میں نے کہا مولا یہ کون سا مقام؟ امام نے فرمایا یہ وادی السلام ہے۔ کہ بس قبرستان میں داخل ہوئے اور علی نے سلام کیا السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، اور سلام کرنے کے بعد علی نے کلام کرنا شروع کیا، کہ باتیں کرنے لگے، میں خاموش کھڑا رہا، گفتگو اتنی لمبی ہوئی کہتا میں تھک کے بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد کئی گھنٹے گزر گئے، بالآخر مجبور ہو کے میں نے کہا یا علی آپ بھی بیٹھ جائیے، میں بھی بیٹھ کے تھک گیا ہوں، مولا اتنے گھنٹے کس سے کلام کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میرے صحابی اگر تیری آنکھوں سے خدا پردے ہٹائے تو حلقاً حلقہ تو گروہ گروہ لاکھوں مومنین کو دیکھے جو وادی السلام میں بیٹھے ہیں، اور میں علی تقسیم علم کر رہا ہوں۔ فرمایا ہر شب جمعہ، جب بھی شب جمعہ ہو، وہ انبیاء ہوں، وہ اولیاء ہوں، وہ صالحین ہوں، وہ سارے وادی السلام میں جمع ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ کیا یہ وادی السلام زمین کا حصہ ہے؟ نہیں، ایک تمثیل ہے وادی السلام، جہاں پہ ساری ارواح کو حاضر کیا جاتا ہے اور اہل بیت کی محفل ہوتی ہے۔ تبھی ہر مومن کی ایک تمنا رہی ہے کہ میری قبر کہاں ہو؟ وادی السلام میں۔ اب کسی نے کہا مولانا یہ اتنا آسان تو نہیں، اب ہر بندہ وادی السلام میں دفن ہو، اور دنیا میں کروڑوں مومنین، تو زمین کم پڑ جائے نا۔ تو کسی نے میرے چھٹے امام سے کہا کہ مولا میرا بھائی بغداد میں ہے اور پتہ چلا ہے کہ بیمار ہے، حکیموں نے جواب دیا ہے مولا مجھے خوف ہے کہیں بغداد میں مر گیا تو میں اسے وادی السلام میں دفن نہیں کر پاؤں گا۔ امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہمارا چاہنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں مر جائے، کہیں بھی دفن کر دیا جائے، اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے بدن کو وادی السلام کی طرف بھیجا جائے۔
صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بندے کا مؤمن ہونا ضروری ہے۔ مومن وہ جو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جب تک غیب پر بندے کا ایمان نہ ہو، یہ غیب یہی موت ہے، یہی قیامت ہے، یہی قبر ہے، تو فرمایا کہ بدن سے روح نکلتے وقت کی تکلیف سے اگر بچنا چاہتے ہو تو فرمائے مومنو چند کام ضرور کیا کرو۔ یہ سکرات الموت، یہ بہت مشکل لمحات ہے جب انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے۔ پہلا کام فرمایا جو ہر نماز واجب کے بعد تھوڑا بہت بھی ہو قرآن کی تلاوت کرے، وہ سکرات موت سے بچ جاتا ہے، وہ ہول الموت سے بچ جاتا ہے، وہ خوف موت سے بچ جاتا ہے۔ 4 آیتیں، 5 آیتیں، 10 آیتیں، جتنا ہو سکے۔ امام خمینی کی عادت تھی، سفر پہ بھی جاتے تھے، آپ نے وہ جہاز کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، جہاز میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہاسپٹل میں بستر مرگ پر ہیں، وہاں پر بھی آپ دیکھو گے کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے۔ تیاری کرتے تھے کہ جب بھی موت آئے، بدن سے جب روح نکلے تو انسان کو کیا ہو؟ تکلیف نہ ہو۔ تکلیف ہوتی ہے تعلق کی وجہ سے۔ تعلقات دنیا جتنے مضبوط ہوں، اس تعلق سے جدائی کی اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ مجلس میں مثال دیتا ہوں، اگر ہاتھ کی ہتھیلی پہ ٹیپ سولوشن لگائی جائے، کھینچو گے تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ ٹیپ سولوشن کا اور ہاتھ کا اتنا مضبوط تعلق نہیں ہے، جدا ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی ٹیپ سولوشن اگر ہتھیلی کے پیچھے لگائی جائے، جب کھینچو گے تو تکلیف ہوگی، کیونکہ بالوں نے ایک مضبوط تعلق بنا دیا ہے اس ٹیپ سولوشن کے ساتھ، اور جب بال کھنچتے ہیں تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا۔ جب تعلق اتنا مضبوط ہو جائے دنیا سے، مال دنیا سے، دنیا کے گھر سے، اولاد سے، اب تعلق اتنا ہے کہ جب جدائی کی بات آتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ لیکن اہل بیت کی زندگی دیکھو، اکبر جیسا بچہ ہے، اصغر جیسا بچہ ہے، جب جان چلی گئی اس بچے کی تو کہا خدایا رضن برضا، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ چھٹے امام کا جناب اسماعیل سے میرے مولا نے اتنا محبت کی تھی، روایات ملتی ہیں، اتنے پسند تھے ان کو جناب اسماعیل کہ امت کے ایک بڑے گرو کو شک ہوا کہ امام کے بعد یہ امام بنے گا۔ صحابی کہتا ہے میں مولا سے خیریت دریافت کرنے آیا، کیونکہ ڈیلی امام کے گھر پہ حکیموں کا آنا جانا تھا۔ جب امام سے ملا تو کیا دیکھا؟ چہرے پہ اطمینان، پریشانی نہیں۔ میں نے کہا مولا یہ لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے۔ امام نے کہا نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹا دنیا سے جا چکا ہے۔ کہ مولا سمجھ نہیں آتی، جب تک زندہ تھا پریشان تھے، کبھی یہ حکیم، اور بیٹے کے جانے کے بعد ایک سکون مل گیا۔ فرمایا اولاد اللہ کی امانت ہے، جب تک ہمارے پاس ہے ان کا خیال رکھنا واجب ہے، کیونکہ امانت الہی ہے۔ بیٹا بیمار تھا، میں نے تقو کی کہ بچ جائے، لیکن جب اس نے اپنی امانت واپس لی، میں کون ہوتا ہوں شور کرنے والا؟ یہ تو میرا تھا ہی نہیں، اللہ کی امانت تھی۔ تو جب تک چیز ہاتھ میں ہے خیال کرو، جب دنیا سے چلی گئی اب اس پہ اتنا رونا اور گریہ کرنا انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب رونا محبت میں آتا ہے، وہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اس رونے سے اچھا ہے اس بیٹے کے لیے انسان قرآن پڑھے نا، اس رونے سے اچھا انسان زیارت عاشورہ پڑھے، اس رونے سے اچھا ہے اس کی انسان قضا نمازیں پڑھے، قضا روزے پڑھے۔ تو معصوم کیا فرماتے ہیں کہ جب تک اولادیں ہیں ان کا خیال کرو، لیکن جب اللہ امانت لے لیتا ہے تو یہ تمہاری چیز تھی نہیں، جس نے دی تھی اس نے اپنی طرف پلٹا دی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کربلا کی زمین انسان کو یہ درس دیتی ہے کہ یاد موت انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جتنا انسان خدا کے قریب ہوگا اتنی لذت یہ آخرت سے مالا مال ہوگا، اور آخرت بنی ہی انسان کے لیے۔ جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن جنت کی لذتوں کا ذکر خدا سورہ الرحمن میں کرتا ہے۔ فرمایا اگر موت کے سختیوں سے بچنا چاہتے ہو، ہر نماز کے بعد چند آیتیں قرآن کی پڑھا کر۔ دوسرا معصوم فرماتے ہیں بالاخص ماہ رجب میں
اگر موت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو چند روزے ماہ رجب کے رکھ لیا کرو۔ تیسرا فرماتے ہیں اگر موت کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی ماں سے اپنے باپ سے صلہ رحم کیا کرو۔ کسی نے کہا مولانا شرم آتی ہے ماں کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے، تو یہ جملہ یاد کرو معصوم کا، فرماتے جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، نیکیاں کرتے ہوئے کیسی شرم؟ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے، اس ماں کے جانے کے بعد پچھتاؤ گے، اس باپ کے جانے کے بعد پچھتاؤ گے کہ جب تک نعمتیں تھیں تم نے اس نعمت سے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ رسول جوان کے سرانے پہ بیٹھے نا، سنایا شاید، کہ تلقین پڑھ، لیکن نہیں پڑھ رہا تھا، کہ کلمہ پڑھ، گویا زبانوں پر کسی نے سی دیا اس کی زبان کو کہ ایک جملہ اس کی زبان سے نہیں نکل رہا۔ نبی نے اس کمرے میں نگاہ ڈالی خاتون پہ، کہ آپ کا کیا رشتہ اس جوان سے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کی ماں ہوں۔ کہ بیٹے سے ناراض ہو؟ کہتے یا رسول اللہ 3 سال گزر گئے یہ مجھ سے جفا کرتا رہا، راضی نہیں ہوں میں اس سے۔ فرمایا ماں یہ وقت نہیں ہے ناراضگی کا، میں نبی کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ، نہیں پڑھ پا رہا کیونکہ تو ماں اس سے ناراض ہے، کہ اب راضی ہو جا اس سے تاکہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ ماں نے کہا رسول تیری رضا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے میں نے اس سے رضامندی ظاہر کی۔ یہاں کہنا تھا، اس جوان کی زبان کھلی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ نعمتیں گھروں میں ہیں جن سے ہم فائدہ نہیں لیتے۔ بندہ بہت دور کی سوچتا ہے، عمرہ کر لوں، امام حسین کی زیارت کر لوں، ارے یہ زیارتیں تیرے گھر میں ہیں، یہ نعمتیں تیرے گھر میں ہیں، کیوں فائدہ نہیں لیتا؟ اتنی دور کا کیوں سوچتا ہے؟ یہ توفیق حاصل کرے گا تو بڑی توفیق ملے گی۔ تمنا ہے کہ امام زمانہ کے ہاتھوں کو بوسا دوں، تو پہلے ماں کے ہاتھ کو تو بوسا دے، پھر باپ کے ہاتھ کو تو بوسا دے، پھر اس شفیق باپ کا ہاتھ تجھے نصیب ہوگا جس کی تو تمنا کر رہا ہے۔ کہ کعبے کو دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے۔ کتنے لمحے ہماری نسلیں یہ عبادت حاصل کرتی ہیں، کتنے گھنٹے تو موبائل دیکھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، آدھا گھنٹہ ماں کو دیکھ لے، 1 گھنٹہ ماں باپ کو دیکھ لے۔ گھر بندہ مسجد بنا سکتا ہے، عبادت بنا سکتا ہے، گھر کو زیارت گاہ بنا سکتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ خدا سخی بھی ہے، خدا کریم بھی ہے۔ سخی مانگنے پہ دیتا ہے، کریم نہ مانگنے پر بھی عطا کرتا ہے۔ کیا یہ کرم الہی نہیں کہ تجھے مجلس حسین میں بلایا؟ دنیا والوں کی آنکھیں خشک ہیں، کیا یہ کرم خدا نہیں کہ اس نے تجھے ذکر حسین اور مصیبت حسین کے آنسو عطا کیے ہیں؟ واللہ اگر دنیا میں 100 انسان ہو، ان 100 انسانوں میں اگر 5 کے دل نرم ہیں، وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ دلوں کی نرمی کا سبب آنسو ہیں۔ ذکر حسین دل کو سخت ہونے ہی نہیں دیتا۔ 6 دن بندے نے گناہ کیے، پھر کسی مجلس میں جا کے حسین دل کو نرم کر دیتا ہے۔ پورا سال بندے نے گناہ کیے، پھر محرم کے 2 مہینوں میں بلا کے انسان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ یہ آب حیات جو خدا نے آپ کو دیا ہے، کہ پھر بھی اگر دل کی نرمی چاہتے ہو دعائے کمیل پڑھو، پھر بھی دل کی نرمی چاہتے ہو دعائے ندبہ پڑھو، مناجات امیر المومنین پڑھو، اور زیادہ دل کو نرم کرنا چاہتے ہو ہر رات اندھیروں میں اٹھ کے نماز شب پڑھو، کیونکہ نرم دلوں میں خدا رہتا ہے، اور انہی دلوں پہ معرفت کے چشمے ظاہر ہوتے ہیں۔ خدا کا شکر کریں، یہ نعمت خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دی ہے۔ وَاضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ زیادہ ہنسنا، قہقہے لگانا دل کی سختی کا باعث ہے، لیکن گریہ کرنا دل کی نرمی کا باعث ہے۔ چہرے پہ تبسم کا ہونا بھی عبادت ہے، چہروں کا مرجھایا ہوا ہونا بھی بری بات ہے۔ مومن حشاش اور بشاش ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے عبادت پہ آتا ہے تو اس کا دل وجود خدا کے عشق کی گرمی میں آ کر یہ پگھل جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز سننے والے، اے فریاد کرنے والوں کی آواز سننے والے. یہ جملے معصومین کے ہیں. واللہ اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی. ہر بہانے سے وہ بلاتا ہے اور ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے، اور دل کی نرمی ہی استجابت دعا کی نشانی ہے. عرض کیا کہ وہ کریم ہے. ربط مصیبت کے لیے واقعہ ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ ایک مولا کا عاشق امام حسین. واللہ میں نے ایسے مومنین بھی دیکھے ہیں، کربلا کا ذکر آتا ہے رونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک کشمیر کا مومن تھا، آنسو اس کے آنکھوں سے ایسے بہ رہے تھے جیسے بارش ہو. وجہ یہ تھی اس بیچارے کا ویزا نہیں لگا اور کربلا جا نہیں سکا. کہ مولانا یہ زندگی کا پہلا سال ہے کہ میں کربلا نہیں گیا، پتہ نہیں امام حسین مجھ سے ناراض ہیں. ایسے رو رہا تھا جیسے واقعاً کوئی عاشق روتا ہے، جیسے وہ کسی بہت بڑی زیارت سے محروم ہو گیا ہو، جیسے اس کے وجود میں ایک بہت بڑی کمی اور خلا پیدا ہو گیا ہو. اسی طرح ایک مولا کا عاشق تھا، غریب بھی تھا، بیمار بھی تھا، بدن میں طاقت نہیں، چل بھی نہیں سکتا تھا. اسے پتہ چلا کہ مثلاً میرے محلے کے لوگ کربلا جا رہے ہیں اربعین کے لیے. تو دوڑا گھر کا دروازہ کھولا، ان بسوں میں جن میں مومنین چڑھ کے جا رہے تھے بس کو دیکھنے لگا اور رونے لگا. کہاں جا رہے ہو؟ میرے حسین کی زیارت کے لیے. کہاں جا رہے ہو؟ میرے عباس کی زیارت کے لیے. رونے لگا. برداشت نہ ہوا، اس سے گھر آیا، مصلی بچھا کے اس نے 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھی. خوب رویا. کہنے لگا مولا میں نے سنا تھا آپ اہل بیت کریم ہیں. کریم کا مطلب جو کسی کو نعمت سے محروم نہ کرے. مطلب میں نعمت لے سکتا ہوں، مجھے محروم نہ کرے. محروم کرے تو وہ کریم نہیں. وہ رکاوٹوں کو ہٹا کے بندے کو نعمت دے. کہ مولا ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ کریم ہیں تو کیا صرف امیروں کو بلاؤ گے؟ آپ کریم ہو تو کیا صرف صحت مندوں کو بلاؤ گے؟ مولا میں غریب ہوں تو میں نے کیا بگاڑا؟ میں بیمار ہوں تو کیا مجھے نہیں بلاؤ گے؟ کہتا ہے بہت رویا، رونے کے بعد سجدے میں اسے نیند آ گئی. خواب کے عالم میں حسین ابن علی کی زیارت نصیب ہوئی. امام نے فرمایا کہ وہ میری زری کو دیکھیں گے، تو حسین کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. وہ میری زری کی زیارت کریں گے. نہ کہنا کہ ہم کریم نہیں ہیں. کریم نہ ہوتا خواب میں تجھے اپنی زیارت نہ کراتا. یہ تانا نہ دیا کر. فرمایا وہ ابھی نکلے ہیں، کربلا پہنچے نہیں، حسین خود تیرے خواب میں آیا ہے. یہ نہ کہا کرو کہ ہم کریم نہیں ہیں. شرمندہ ہوا کہ مولا معافی چاہتا ہوں، میری نیت یہ نہیں تھی، لیکن مولا اگر غربت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کربلا نہ آ سکا اور مر گیا، کیا منکر و نکیر نہیں کہیں گے حسین کے عشق کے دعوے کرتا تھا، ایک زیارت کا ثواب لے کر نہیں آیا، تو کیسا عاشق حسین ہے؟ مولا اس لیے شکایت کر رہا تھا. امام نے فرمایا اگر آ سکو کربلا تو زندگی میں ایک بار بھی ضرور آنا، کیونکہ مرنے کے بعد جب ثواب کو دیکھو گے تو پچھتاؤ گے. آغا اصفہانی گل پائگانی جب بیٹے کے خواب میں آئے کہ بابا اگر ایک دن دنیا میں پلٹایا جائے کون سا کام کرو گے؟ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، کون سا ذکر کرو گے؟ برترین جو کام ہے کیا کرو گے دنیا میں؟ کہ میرے لال امام رضا کی زیارت کو جاؤں گا. بابا وہ کیوں؟ فرمایا مرنے کے بعد پتہ چلا اس کا اجر کتنا ہے. اگر میں ایک مرتبہ مولا رضا کی زیارت کے لیے گیا، ہر زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. میں تجھے نہیں بتا سکتا اس ملاقات کا سرور کیا ہے. کہ آج زندگی میں ایک بار بھی میری زیارت کرنا ضرور. کہنے لگا مولا وہی تو کہہ رہا ہوں، غریب ہوں نہیں آ پا رہا، بیمار ہوں نہیں آ پا رہا، کوئی لے کر آنے والا نہیں.
امام نے کہا کہ پھر ہم کریم کیسے ہوئے؟ کریم کا مطلب جو کسی کو کسی نعمت سے محروم نہ کرے. تیری غربت محروم کرے گی، تیرا بدن کا بیمار ہونا کیا تجھے اس نعمت سے محروم کرے گا؟ کہ مولا پھر کیا کروں، نہیں آ پا رہا. کہ ہم کریم ہیں، میں حسین کہہ رہا ہوں آ سکو تو آؤ، لیکن ساری تمناؤں کے بعد بھی نہ آ سکو تو ہم کریم ہیں. فرمایا خلوص سے دل سے مجھ حسین کو سلام کیا کرو. ہم کہیں گے کہ لکھیں تیرے نام اعمال میں، خدا تجھے زیارت حسین کا ثواب عطا کرے. کہ اتنا آسان ہے مولا، اتنا آسان ہے ثواب زیارت کا؟ فرمایا ایک چھوٹی سی نشانی ہے، اگر وہ تیرے اندر ہو تو سمجھنا ثواب زیارت مل چکا. مولا کون سی نشانی؟ کا جب مجھ غریب کو سلام کرو، جب مجھ حسین کو سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، فرمایا مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. ایک بار بندہ چاہ کے روتا ہے آنسو نکلیں، ایک بار نہیں چاہتا نہیں ہے، خود بخود آتے ہیں. یہ کیفیت جب میں نے مجلس میں پڑھی تو ایک مومن نے بیان کی کہ مولانا میں پہلی مرتبہ جب کربلا گیا، کہتا میں نے حسین کی زری کو دیکھا رویا، گنج شہداء کو دیکھا رویا، زری کو بوسہ دے کر حبیب کی زری تک پہنچا، بوسہ دیا رویا. لیکن یہ رونا تھا چاہ کر رونا. کہتا ہے حبیب کی قبر سے زری سے جیسے باہر نکلا، کہتا ہے سیدھی طرف ایک جالی تھی، ہلکی سی لال روشنی تھی. کہتے گویا یہ جالی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی. کہتا ہے مولانا جب جالی تک پہنچا اب مجھے نہیں سمجھ آیا مجھے کیا ہوا. جس طرح بادل ٹوٹتے ہیں اور پانی برساتے ہیں، کہتا ہے میرا دل ایسے ٹوٹا اور میں اتنا رویا کہ شاید میرا دل پھٹنے کو تھا. کہتے اب میں نے پوچھنا شروع کیا یہ کون سی جگہ ہے جہاں بندے کا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے؟ تو ایک خادم نے کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں گلا کٹ رہا تھا اور 70 قدموں سے بہن دیکھ رہی تھی. یہ رأس الحسین کا مقام ہے جہاں بچی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بابا کے جنازے تک پہنچی تھی. شکر خدا کرو ان کریموں کے ماننے والے ہو، دلوں کو کربلا لے جاؤ اور اسی خلوص سے امام حسین کو سلام کریں جس طرح سیدہ زینب نے سلام کیا تھا. ضروری نہیں آنکھوں سے آنسو آنے کے لیے کوئی لمبے مصائب پڑے جائیں. معرفت امام حسین ہو تو ایک جملہ بھی کافی ہے. سب اپنے آقا کو سلام کریں اور اس کا ثواب اس جوان مرحوم کی روح کو بخشیں کہ خدا اسے عالم برزخ میں اپنے آقا حسین کا جوار نصیب کرے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن، آواز تھوڑی بڑھا دیں، وعلی اولاد الحسین وعلی
صحابہ حسین کی صدا بلند السلام وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد وعلى صحابہ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلنی سینے پہ میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی رخساروں پہ میں ہر مجلس میں چند سلام امام زمانہ کے ضرور پڑھتا ہوں۔ آپ نے زندگی میں ہر نوحہ خاں کا نوحہ سنا ہوگا، پر کبھی امام زمانہ کا نوحہ سنا کرو، فرزند زہرا کا نوحہ سنا کرو۔ علماء فرماتے ہیں اگر امام زمانہ کے ساتھ رونا چاہتے ہو تو اندھیری راتوں میں زیارت ناہیہ پڑھا کرو، یہ تیرے امام زمانہ کا نوحہ ہے۔ فرماتے مومن تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے۔ تو نے سنا کہ اکبر کے سینے میں برچھی لگی، تو برداشت نہ کر سکا، لیکن یہ سارے منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو نے سنا کہ زینب کی چادر چھینی گئی، لیکن میں نے یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ بڑے سخت مصائب ہیں، لیکن کمال مصیبت یہ جملے کسی ذاکر کے نہیں، یہ جملے امام زمانہ کے ہیں۔ سنیں گے اپنے جد کی مصیبت کو کیسے یاد کر کے روتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ، میرے مولا نے نام نہیں لیا، اللہ جانے یہ علی اصغر کے رخسار یا قاسم کے رخسار، نشانی خود بتا دے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا،
کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا. میں قربان امام زمانہ آپ کی مظلومیت پہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول خدا کا فرمان ہے، مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو. حیوان کے چہرے کا بھی احترام کیا کرو. کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو. روایت کے جملے ہیں زندان شام، بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا، سر کو سینے سے لگایا، رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے چہرے کو دیکھو. بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. اپنے ذہنوں کو حدیث پہ روکے رکھیے گا. فرمایا مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو. انہوں نے نبی کی نوازیوں کو تماچے مارے، انہوں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، انہوں نے اکبر کے سینے میں برچھی مارے، انہوں نے علی اصغر کی ننھی سی گردن کاٹے. بڑے ظلم ہوئے کربلا میں، لیکن امام زمانہ نے ایک مصیبت کو یاد کر کے بڑا گریہ کیا. ایک سکینہ کا ننھا سا رخسار، فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. رسول نے کہا حیوان کے چہرے پہ بھی نہ مارا کرو. اگلا سلام اس سے بھی بڑا درد بھرا سلام ہے، قدیمی مومنوں میں اشارہ کروں گا. فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ، ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ. اللہ جانے یہ کس کے ہونٹ ہے، کیا علی اصغر کے ہونٹ ہے یا علی اکبر کے ہونٹ ہے؟ جواب میرے مولا نے خود دے دیا. فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی ہونٹوں پہ او جن پہ ظالم چھڑی مار، او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا. میں کہوں امام زمانہ وہ ہونٹ آپ کو یاد ہے، لیکن میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے. اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی ہوئی گردن نہ دکھائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے حسین کی کٹی ہوئی گردن کا واسطہ، تجھے حسین کے زخمی ہونٹوں کا واسطہ، تجھے سکینہ کے زخمی رخساروں کا واسطہ،
پروردگارہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے انصار میں شمار فرما، بالاخص مرحوم محمد منہال ابن امجد علی کے درجات کو بلند فرما، اس مرحوم کے سفر برزخ کو آسان فرما، مرحوم کو شفاعت شہید کربلا نصیب فرما، مرحوم کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، مرحوم کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارہ کائنات سے ظلم اور استبداد کے خاتمے کے لیے فرزند زہرا کا ظہور فرما، فلسطین کے ظالموں جو ظلم کر رہے ہیں خدایا ان کا خاتمہ فرما، وہاں کے مظلوموں کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی مصیبت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ خدایا جن کے گھروں میں جوان بچے ہیں انہیں عمر طولانی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ماں و بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما، ہم سب کو سیرت علی اور آل علی پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔